الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده لا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إنما يتقبل الله من المتقين الآية صدق الله ومن أصدق من الله قيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. گرامی قدر سامعین حضرات محترم، رمضان المبارک کے مقدس مطہر پاکیزہ مہینہ میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بخشش کا انداز بدل جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے نزول رحمت کا انداز بدل جاتا ہے. عام دنوں میں ہم جیسے گناہگار اللہ کی رحمت کی طلب لیے مارے پھرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت حاصل ہو جائے، مغفرت حاصل ہو جائے، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. لیکن رمضان المبارک کا وہ مبارک اور بابرکت مہینہ ہے کہ اس مہینہ میں اللہ کی رحمت گناہگاروں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے. اللہ کی رضا گناہگاروں کی تلاش میں نکل پڑتی ہے. حدیث میں آیا، ویسے تو ہر رات کے لیے یہ قاعدہ اور اصول ہے، لیکن رمضان میں اس میں مزید تیزی آ جاتی ہے کہ اللہ جل جلالہ کی رحمت روزانہ ہر رات تہجد کے وقت یعنی آدھی رات کے بعد آسمان دنیا سے نیچے اترتی ہے. اللہ تعالی کی رحمت آسمان دنیا سے دنیا کی جانب نزول کرتی ہے اور سونے والوں کو پکار کر یہ کہتی ہے، حل من مستغفر فاغفر له حل من مسترزق فارزق له. اے سونے والے لوگوں، تم میں سے ہے ایسا کوئی شخص جو اپنے گناہوں کی معافی کی طلب رکھتا ہو، میں اللہ کی رحمت اس کے گھر چل کر اسے بخشنے آ گئی ہوں. حل من مسترزق فارزق له، تم میں ہے کوئی ایسا شخص جو رزق و روزی کا طلبگار ہو، آسان روزی کی طلب ہو، اس کو اٹھے اللہ کے حضور دامن پھیلائے، سچے دل سے مانگے. فارزق له، میں اللہ کی رحمت اس کے گھر چل کر اس کو رزق و روزی دینے آ گئی ہوں. پھر سونے والا انسان اگر اٹھ پڑتا ہے، اللہ تعالی سے دو باتیں کر لیتا ہے تو وہ دامن بھر لیتا ہے، اور اگر سویا ہی رہ گیا اور غافل رہ گیا، کچھ نہ مانگ پایا، تو میرے بھائیوں اس میں اللہ کی رحمت کا کوئی قصور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمت کو بھیج دیتے ہیں، جاؤ جو طلب دکھائے اس کی ہو جاؤ، اور اگر طلب ہی نہ ہو تو پھر کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کام ہی بنانا ہے اپنی رحمت سے میرے بھائی. دن قیامت کے بلکہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہر گناہگار کی بخشش اللہ کی رحمت سے ہوگی، اللہ کی رحمت سے ہوگی. یعنی اعمال جتنے بھی زیادہ ہوں، بخشش کا انحصار اعمال پر نہیں ہے، بخشش کا انحصار اللہ کی رحمت پر ہے. پھر اعمال کرنے کا کیا فائدہ؟ اعمال کا یہ فائدہ ہے کہ اعمال کی برکت سے اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے، اور اللہ کی رحمت متوجہ ہونے سے فائدہ ہوگا کہ بخشش بھی ہو جائے گی، جنت بھی مل جائے گی. اعمال حصول رحمت کا سبب ہیں اور رحمت حصول جنت کا سبب ہے. صحابہ کرام نے پوچھا وَأَنْتَ یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب، یہ جب ہم سب کو دن قیامت کے بخشش اللہ کی رحمت سے ملنے لگی ہے تو آپ کا کیا ہوگا؟ آپ کی بخشش کیسے ہوگی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا الا ان یتغمدنی اللہ برحمت، ہاں میرا اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے گا تو مجھے جنت میں داخل فرمائے گا. یعنی میں بھی اللہ کی رحمت کا محتاج ہوں. بالفاظ دیگر اللہ کی رحمت کی ہم کیا ہیں بھائی؟ محتاج ہیں. اللہ کی رحمت سے کام بنتا ہے. بنی اسرائیل کے ایک عابد اور زاہد کے حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے کہ ایک انتہائی نیکوکار انسان تھا. اس نے اللہ کے حضور دعا کی، یا اللہ میں تارک الدنیا ہونا چاہتا ہوں، دنیا کے جھنبیلوں سے جان چھڑا کر آپ کی عبادت میں ہماتن مصروف ہونا چاہتا ہوں. چنانچہ بنی اسرائیل میں کیا تھا کہ رہبانیت جائز تھی. رہبانیت کا مطلب ہے آبادیاں چھوڑ کے جنگل میں پہاڑوں میں نکل جانا، بس وہیں کا ہو جانا اور عبادت میں لگے رہنا، اسے رہبانیت کہتے ہیں. بنی اسرائیل میں رہبانیت جائز تھی، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رہبانیت ناجائز اور گناہ ہو گیا. بلکہ اس امت کو حکم ہے کہ دنیا میں رہ کر دین پہ چلنا ہے، دنیا میں رہ کر دین پہ عمل کرنا ہے. پھر کمال ہے. یہ کیا کہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے جا کے غار میں بیٹھ جائیں اور غار میں پڑے رہیں اور بس اللہ اللہ کرتے رہیں؟ یہ تو کوئی آزمائش نہ ہوئی. مزہ تب ہے کہ انسان پہ فاقے بھی ہوں، بیوی بچوں کی ذمہ داری بھی ہو، اور حرام سے بچ جائے، حرام کما کر گھر نہ لائے. ہاں جی، یہ کیا ہے؟ یہ کمال ہے. معاشرے میں رہے اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، معاشرے میں رہے اور اپنی زبان کے غلط استعمال کی حفاظت کرے، اس سے غلط استعمال سے زبان کی حفاظت رکھے، پھر کمال ہے. ایک فرشتہ، جیسے فرشتے ہیں وہ تو جب سے اللہ نے ان کو بنایا ہے تو تب سے ہر فرشتے کا روزہ ہے. کیا ہے بھائی؟ اگر مثلا 1 کروڑ برس ہو گیا ہو دنیا کو، مثلا 1 کروڑ برس اگر ہو گیا ہو اور 1 کروڑ برس سے اگر فرشتے ہوں تو مطلب جب سے وہ بنے ہیں تو ان کے روزہ کو کتنے برس گزر چکے؟ 1 کروڑ برس گزر چکے. افطاری نہیں ہے کیونکہ کھانا پینا ہی نہیں ہے ان کے ہاں، ان کا روزہ ہے. لیکن ایک انسان ہے وہ 12 گھنٹے کا روزہ رکھتا ہے، سحری کھا کے رکھتا ہے، افطاری کھا کے پھر روزہ کھول دیتا ہے. تو اللہ کی نظر میں 1 کروڑ برس والے جبریل امین کے روزے کا وہ اجر اور مقام نہیں جو ایک انسان کے 12 گھنٹے کے روزے کا اجر و ثواب ہے. وجہ، فرشتوں کو بھوک پیاس نہیں ہے، ان کے ساتھ خواہشات دنیاویہ نفسانیہ نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بیوی بچوں کی ان پریشانیوں سے بچا کے رکھا ہوا ہے. کمانے کی کوئی فکر نہیں ہے، گھر بنانے کی کوئی فکر نہیں ہے، بچوں کی تعلیم کے خرچے ان پر نہیں ہیں، گھر کے کرائے گیس بجلی کے بل ان پر ہیں. بھائی یہ سارے کس پر ہیں؟ انسان پر ہیں. سمجھ آ گئی؟ ان آزمائشوں میں گھر کر، ان حالات میں گھر کر جب یہ بندہ اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے
اور پھر اللہ نے اس کے اندر کھانے کی خواہش بھی رکھ دی، پینے کی خواہش بھی رکھ دی، دیکھنا بھی اس کو سکھا دیا، سننا بھی سکھا دیا، اور پھر اس کو اختیار ہے جائز کرے ناجائز کرے، لیکن ناجائز سے بچ بچ کر اپنے روزے کو بچا نکالتا ہے، مغرب تک 12 گھنٹے کا روزہ پورا کر لیتا ہے۔ اب اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک نابینا بندہ کہے بھائی میری تعریف کرو، میری تعریف کرو، آج تک میں نے کسی نامحرم کو نہیں دیکھا، یہ میرا کمال ہے، بھائی میری تعریف کرو، تو سب کیا کہیں گے؟ بابا یہ تیرا کمال نہیں ہے، نگاہیں ہوتی پھر بچ جاتے، پھر کیا تھا؟ یہ تو آپ کی مجبوری ہے، اگر آپ نہیں دیکھ پاتے تو یہ کون سا کمال ہے؟ فرشتے کہیں کہ ہمارا 1 کروڑ سال سے روزہ ہے، ہماری تعریف کرو، بھائی تمہارا کوئی کمال نہیں، کیونکہ تمہارے ساتھ کوئی خواہشات نہیں ہے۔ یہ کمال انسان کا ہے جس کے ساتھ اللہ نے ساری حاجتیں لگا دیں، اور پھر اس کے بعد یہ ان حاجتوں کو استعمال کرنے سے بچا رہا، ضروریات کو ناجائز پورا کرنے سے بچا رہا، اور روزہ اس نے پورا کر دکھایا۔ 1 کروڑ برس سے 12 گھنٹے کا روزہ زیادہ کمال والا ہے اس کا۔ تو چنانچہ رہبانیت تھی بنی اسرائیل میں، جنگلوں میں چلے جانا، پہاڑوں میں، کہیں بھی غاروں میں چھپ کر پڑے رہنا، اللہ اللہ کرتے رہنا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کی امت کو اس سے منع فرما دیا گیا، منع فرما دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نبوت سے پہلے کا جو دور ہے غار حرا میں گزرا ہے۔ آپ علیہ السلام کئی دنوں کا خرچ ساتھ لے جاتے اور غار حرا پہ تشریف لے جاتے اور وہاں رات دن ٹھہرتے، اور اللہ کی عبادت، وہ عبادت کیا تھی؟ علماء نے اس کا نام تحنث رکھا ہے۔ تحنث کا مطلب کیا؟ بس وہ اللہ نے آپ کے دل میں جو بھی طریقہ ڈالا تھا، جو بھی تسبیحات ڈالی تھیں، آپ اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہتے تھے وہاں، باقاعدہ ابھی شریعت اور دین نہیں آیا۔ لیکن جب آپ علیہ السلام نبی بن گئے تو اس کے بعد بتائیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 راتیں گزارنے کی غرض سے، نوراتہ گزارنے کی غرض سے کبھی بھی کسی بھی پہاڑ میں، جنگل میں جا کر پناہ لی ہو اور اپنی امت کو چھوڑ دیا ہو؟ نہیں۔ ہجرت والی رات اگر غار ثور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جا کے ٹھہرے، بلکہ 3 راتیں ٹھہرے، تو وہ دشمن سے چھپنا اور بچنا مقصود تھا، وہ عبادت کی غرض سے جانا مقصود نہیں تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بیوی بچوں اور گھر بار کو چھوڑ کر عبادت میں لگے رہنا یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے تو ہماری شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ جو شخص شادی سے انکار کرتا ہے، نکاح سے انکار کرتا ہے کہ بھئی اگر میرے بیوی بچے ہو گئے بوجھ پڑے گا، میری عبادات متاثر ہوں گی، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا باغی ہے۔ کیا ہے؟ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی بڑا اللہ والا ہے، اس نے تو شادی نہیں کی۔ آج لوگ کہتے ہیں جی بڑا اللہ، بھائی اللہ اللہ کرتے زندگی گزار دی ہے، شادی نہیں کی ہے۔ اندرون سندھ چلے جائیں تو وہاں کہ جی وہ بی بی جی نے قرآن سے شادی کر رکھی تھی، اس نے تو شادی کری نہیں، ساری زندگی قرآن پڑھاتے پڑھاتے زندگی گزر گئی اس کی۔ کون سا کمال ہے؟ اللہ کے نبی کی بغاوت ہے۔ کیا ہے بھائی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ موڑے گا اس کا میرے سے کوئی ناتا رشتہ نہیں ہے، وہ میرا امتی کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں آیا کہ ایک طرف غیر شادی شدہ مرد ہے یا عورت ہے، توجہ ہے، غیر شادی شدہ مرد ہے یا عورت ہے، اور وہ رات میں اٹھ کر 80 رکعات نماز نوافل ادا کرتا ہے یا کرتی ہے۔ 80 رکعات، مسلمان ہے، مرد ہے، عورت ہے، مگر کنوارے ہیں، اور کہتے ہیں یار بالکل فارغ ہیں، کوئی ذمہ داریاں نہیں ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، اور جناب ساری رات کھڑے ہو کر نوافل پڑھے، اور کتنی رکعات پڑھ ڈالیں؟ 80 رکعات۔ ادھر ایک شادی شدہ مرد ہے یا عورت ہے، انہوں نے بستر چھوڑا تہجد کے وقت اور صرف 2 رکعات پڑھ لیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا غیر شادی شدہ شخص کو 80 رکعات پر اتنا اجر نہیں ہوگا جتنا شادی شدہ کو 2 رکعات پڑھنے پر اجر و ثواب ہوگا۔ یہ برکت کس چیز کی وجہ سے ہے؟ نکاح کی وجہ سے۔ تجرد اللہ کو پسند نہیں ہے،
کہ कंवारे जिंदगी बिता देना, यह तजर्रुद है, यह अल्लाह को पसंद नहीं है। बल्कि क्या है, निकाह से ईमान की तकमील हो जाती है, ईमान मुकम्मल हो जाता है। तो बहरहाल बनी इसराइल का वो बंदा, उसने इरादा किया कि मैं जाकर कहीं जंगल में डेरा डाल लूं। आप अलैहिस्सलाम हालात सुना रहे हैं उस शख्स के। चला गया, एक पानी के चश्मे के किनारे उसने डेरा डाल लिया और अल्लाह अल्लाह करने लगा, इबादत करने लगा, दुआ की, या अल्लाह मेरी जरूरतें यही पूरी करना। अल्लाह तबारक व तआला ने एक अनार का दरख्त उगा दिया उसकी खातिर। रोजाना यानी साल के 12 महीने रोजाना एक अनार लगता है उस दरख्त पे, और ये उसको तोड़ के शाम में खा लेते हैं, चश्मे का पानी पी लेते हैं, सारा दिन रोजे से सारी रात इबादतों में लगे हुए हैं। बस इसी तरह 500 बरस गुजर गए अल्लाह अल्लाह करते जंगल में। कितने बरस? उनकी तो उम्र 300 बरस की उम्र में तो उनका बच्चा बालिग होता था भाई। 300 बरस की उम्र में बच्चा क्या होता? 5 सदियां गुजर गईं इबादत करते करते। और जब महसूस किया कि अब चल चलो है, अब जाने वाला हूं दुनिया से, उसने एक दुआ की, या अल्लाह मेरी तमन्ना है कि अब मौत सजदे की हालत में आए। अल्लाह हम सब की मौत सजदे में नसीब फरमाए। क्योंकि मेरे भाइयों हदीस शरीफ में आता है कि इंसान की मौत जिस कैफियत में वाक़ई होगी उसी कैफियत में दिन क़यामत के उसको उठाया जाएगा। ठीक है? अगर नमाज की हालत में मौत आई है, नमाज पढ़ते ही उठेगा। तवाफ की हालत में मौत आई है, तवाफ करते ही उठेगा। कुरान की तिलावत करते मौत आई है, जबान पे कुरान की आयत जारी होंगी, कब्र से उठ रहा होगा। अगर गाने सुनते हुए मौत आ गई है, अल्लाह न करे तो इसी कैफियत में उठेगा। फिल्म ड्रामा देखते हुए मौत आ गई है, इसी कैफियत में उठेगा। अल्लाह महफूज फरमाए। हाल क्या होता है, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करते करते करते, मोबाइल का नेगेटिव इस्तेमाल करते करते सारी रात देखते, अचानक आंखें बंद हो जाती हैं, फिल्म ड्रामा चल रहा है, सीने पे मोबाइल गिर गया है, बिस्तर पे गिर गया, इसी हाल में नींद आ गई है। कभी सोचा है अगर सुबह आंख न खुली तो क्या होगा भाई? हमने कभी सोचा है अगर आंख न खुली तो क्या होगा? बारहा ऐसा हुआ, गाड़ियों में जो है ना वो म्यूजिक चल रहा था और गाने चल रहे थे और गाड़ी लगी और सारी की सारी गाड़ी तहस नहस हो गई, खत्म हो गए लोग। 12 ऐसे वाकयात तो, ठीक है ना जी। मुजरे हो रहे थे, नाच गाने की पार्टियां हो रही थी, एकदम से छत गिरी और सारे का सारा मजमा खत्म। कयामत के दिन इस हाल में उठाए जाएंगे जिस हाल में मौत वाक़ई हुई। अल्लाह करे कि हमारी मौत खूबसूरत वाक़ई हो। या इलाहल आलमीन, मेरी तमन्ना है कि मौत इस हाल में आए कि मैं सजदे की हालत में हूं। दुआ कबूल हो गई, सजदे की हालत में मौत वाक़ई हो गई। फरिश्ते जब उसकी रूह लेकर जाने अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर पहुंचे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इस बंदे की रूह को मेरी रहमत से जन्नत में ले जाओ। क्या करो भाई? मेरी रहमत से जन्नत में ले जाओ। तो ये रुक गया। नबी अलैहिस्सलाम ने हालात सुनाए इसके, गोया वही के जरिए अल्लाह ने बताया। रुक गया, अर्ज करता है मेरे मौला, अगर आज भी आपकी रहमत से जन्नत में जाना है मुझे, तो वो 500 साल के सजदों का क्या फायदा? वो 5 सदियां अपने घर से बेघर रहने का मेरा क्या फायदा? मैंने इतनी बातें की हैं, बिलाखिर सजदे में मौत मांगी और मौत सजदे में आई। या अल्लाह, अगर फिर भी आपकी रहमत से जन्नत में जाना है तो फिर वो सजदे तो मेरा बेकार गए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसको ले जाओ और जहन्नम से 500 बरस के फासले पर दूर इसको एक चक्कर लगवा कर ले आओ। जहन्नम में डालना नहीं है और इतना करीब नहीं ले जाना, वरना ये भस्म हो जाएगा। इतने फासले पर जहन्नम का एक चक्कर लगवा कर इसे एक राउंड लगवा के वापस लेके आओ। फरिश्ते लेकर गए। आखिर जहन्नम है, इतनी उसकी तपिश, इतनी गर्मी। अल्लाह, तवज्जो है? ये कितना गर्मी पड़ती है कभी गर्मी के मौसम में। हम कहते हैं जी हीट स्ट्रोक हो गया, और यहां याद है आपको 2015 में कितने जानी नुकसान हुए थे जब हीट स्ट्रोक हुआ था? रमजान में यही दिन थे।
یہ شدت کی جو گرمی ہوتی یہ کیا چیز ہے؟ حدیث شریف میں آیا کہ سال میں جہنم ایک مرتبہ سانس لیتی ہے، ایک مرتبہ سانس باہر پھینکتی ہے. جیسے ہم سانس لیتے ہیں نا، آکسیجن لی، کاربن ڈائی آکسائڈ باہر پھینکی، تو ایسے جہنم ایک سانس لیتی ہے اور اس کو باہر پھینکتی ہے. اور جب جہنم سانس لیتی ہے، باہر کی ساری ہیٹ اپنے اندر جذب کر لیتی ہے اور دنیا میں سردی چھا جاتی ہے، سردی آ جاتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈ، یخ بستہ ہوائیں چلتی ہیں، علاقوں کے علاقے برف بن کے منجمد ہو جاتے ہیں. اور جب جہنم وہ سانس باہر پھینکتی ہے تو پھر کیا ہے، دنیا میں گرمی کا موسم آ جاتا ہے اور گرم لوئیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں اور ہیٹ سٹروک ہو جاتا ہے. پھر سمجھا یہ کیا ہے؟ یہ جہنم کا سانس ہے، صرف یہ سانس لیا، سانس پھینکا باہر. تو اس بندے کو 500 برس کے فاصلے پر دور جب گھما رہے ہیں تو تپش ہے، بہت گرمی ہے. اب اس نے پیاس کی شدت جو ہے نا وہ رکھی، تقاضا کیا کہ مجھے پیاس کی شدت ہے، پانی پلاؤ. فرشتوں نے کہا بھائی یہ دنیا تھوڑی ہے کہ تم چشمے کے کنارے پڑے رہو گے اور انار کھاؤ گے اور پانی پیو گے. یہ دنیا تھوڑی ہے، یہاں تو مفت میں کچھ نہیں ملتا. آگے ہو جائیں، یہاں مفت میں، دھوپ سے بچیں، ادھر تھوڑا ادھر ہو جائیں، خود دیکھ لیں، جزاک اللہ. یہاں تو ایک پیالہ پانی کا ملتا ہے اور اس کی قیمت 500 برس کی عبادت ہے. کتنا؟ ایک پیالہ پانی کا، اور قیمت کیا ہے؟ 5 صدیوں کی عبادت. انہوں نے کہا بھائی جان جوکھوں میں ہے، نکلنے لگی ہے، جان تباہ ہو جاؤں گا، ضرور کچھ نہ کچھ کرو، میرا یہ گرمی میرے سے برداشت نہیں ہوتی. 5 صدیوں کے سجدے لے لو، عبادتیں لے لو، اللہ اللہ لے لو، اور مجھے ایک پیالہ پانی کا دے دو. ایک پیالہ پانی کا پلایا. تھوڑے سے آگے چلے، پھر وہی کیفیت، پھر پیاس نے آ لیا تو پھر عرض کرتا ہے ایک پیالہ پانی کا. اور انہوں نے کہا جی 500 برس کی عبادت کا اور انتظام کرو. کہنے لگا وہ تو تم لے چکے، میرے پاس اور ہے ہی کچھ نہیں. تو فرشتوں نے کہا پھر پانی بھی نہیں ملنے والا، پانی بھی. اس کی سوچ وہاں بدلی کہ میری 5 صدیوں کی عبادت کی حیثیت اللہ تعالی کے نزدیک پانی کے پیالے کی قیمت ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. سوچ بدلی، سوچ بدلی، سمجھ میں آ گئی بات کہ ہاں واقعی جو ہے میری عبادت اس قابل نہیں کہ میں جنت میں جاؤں، اتنی بڑی جنت حاصل کروں. یہ تو ایک پیالہ پانی نے 5 صدیوں کی عبادت ہضم کر دی. اس کی سوچ بدلی، واپس اس کو لے آؤ، واپس لائے. اللہ پاک نے پوچھا بتا میرے بندے کیا خیال ہے؟ یا اللہ واقعی جنت میں آپ کی رحمت کے بنا کوئی نہیں جا سکتا. ہاں جی، جنت میں اللہ کی رحمت کے بنا. تو عرض کیا ہے میرے بھائیوں، یہ وہ مقدس اور مبارک مہینہ ہے، اس میں اللہ کی رحمت ہم جیسے گناہگاروں کو ڈھونڈ رہی ہے. تھوڑا سا متوجہ ہو جائیں اس جانب، تھوڑا سا متوجہ ہو جائیں، بے رخی مت کریں، ہم اس کی جانب پیٹھ مت کریں. ہم آ رہی ہے اللہ کی رحمت، دامن پھیلا دیں، ہاتھ اٹھا دیں اللہ کے حضور، آنسو گرا دیں اور اللہ کی رحمت کو اپنی جانب متوجہ کریں. انشاءاللہ تعالی میں یقین سے کہتا ہوں یہ رمضان گزرے گا، بعد میں اللہ پہلے دنیا آخرت سنوار چکے ہوں گے انشاءاللہ. سمجھ آ گئی میرے بھائیو؟ صرف ہماری تھوڑی سی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. عمل کیسے قبول ہوتا ہے؟ عرض کیا نا، جنت ملے گی رحمت سے، رحمت ملے گی عمل سے. عمل کیسے جاندار ہوگا؟ عمل بھی تو وہ ہونا کہ جس سے اللہ کی رحمت بھی تو متوجہ ہو جائے. تو قرآن مجید میں اس مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بیٹے نے اپنے دوسرے بھائی سے، حابیل نے قابیل سے کہا کہ بھائی میرے سے کیوں ناراض ہوتے ہو کہ تمہارا عمل قبول ہو گیا، میرا عمل قبول نہیں ہوا. فرمایا حسد کی ضرورت نہیں ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ تعالی عمل اسی کا قبول کرتے ہیں جس کے دل میں تقوی ہوتا ہے. کیا آتا ہے بھائی؟ تقوی کا معنی کیا ہے؟ ہر وہ کام کریں گے جو ہمارے رب کو پسند ہے، ہر اس کام سے بچیں گے جو ہمارے مالک کو ناپسند ہے. اس کا نام کیا ہے جی؟ یہ تقوی ہے. بس آسان سی تعریف ہے. ہر وہ کام کریں گے جو ہمارے رب کو، اور ہر اس کام سے بچنا ہے جو ہمارے رب کو ناپسند ہے. اس چیز کا نام تقوی ہے. اور تقوی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین یہ مہینہ عطا فرما دیا اور اعلان کیا، یا ایھا الذین آمنوا
اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، تم پر روزے رکھنا فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض تھے۔ یا اللہ روزہ کیوں رکھوا رہے ہیں ہم سے؟ یہ بھوکا پیاسا رکھ کر آپ کو کیا خوشی ہوئی کہ اپنی مخلوق کو بھوکا پیاسا رکھا ہوا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تمہیں تقوی سکھانا چاہتے ہیں۔ کیا ہے بھائی؟ تقوی۔ تقوی تم روزے سے سیکھو گے، تقوی رمضان سے سیکھو گے۔ کیوں کہ انسان روزے سے ہے، روزے سے ہے۔ اللہ اکبر۔ الترغیب والترہیب حدیث کی بڑی مایہ ناز کتاب ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے میں پڑھتا ہوں اس کتاب میں ڈوب جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حدیثیں سارے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری ہیں، لیکن یہ کتاب لکھنے والے نے پتہ نہیں کتنا اخلاص سے کتاب لکھی۔ الترغیب والترہیب کیا مطلب ہے؟ بلاوا ڈراوا، بلاوا ڈراوا، یا جنت کی جانب بلاوے کی حدیثیں ہیں یا جہنم سے ڈراوے کی حدیثیں، ساری ایسی۔ ارادہ ہے انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا، زندگی نے موقع عنایت فرمایا اور آپ ساتھیوں کی دعائیں ہوئیں، دل چاہتا ہے کئی جمعے لگا کر اللہ کی جنت کو کھولا جائے۔ کیوں بھائی؟ جنت کیا ہے؟ انشاءاللہ دل چاہتا ہے۔ پتہ نہیں زندگی کا آخری رمضان ہو، کب زندگی ختم ہو جائے، اس سے پہلے ہمیں کم از کم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت کا شوق تو لگ جائے نا بھائی، تاکہ مریں تو اس تمنا سے، فرمایا اس جستجو سے کہ انشاءاللہ جانے لگے ہیں اور ہمارے رب کے ہاں ہمارے لیے بڑے اعزاز و اکرام تیار ہیں انشاءاللہ۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یقین آ جائے انشاءاللہ، اس پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے عرض کر رہا تھا کہ الترغیب والترہیب حدیث پتہ نہیں کون سی آ رہی تھی ذہن میں، انا للہ و انا الیہ راجعون، گئی نکل گئی بات، کتاب کی تعریف کچھ زیادہ ہو گئی اور حدیث نکل گئی ذہن سے۔ چلیں انشاءاللہ تعالی کریں گے بیان، اللہ تعالی ذہن میں ڈالیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ تبارک و تعالی کیا ہے جی؟ تقوی سکھاتے ہیں رمضان کے ذریعے۔ کیا سکھاتے ہیں جی؟ تقوی سکھاتے ہیں، تقوی۔ سبحان اللہ۔ روزے میں کیا ہوگا؟ ہاں حدیث یاد آ گئی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تقوی کیا ہے؟ فرمایا معاشرے میں آپ جی رہے ہیں، آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور روزے کی حالت میں ایک شخص آپ سے الجھ پڑتا ہے۔ آپ دکان پہ بیٹھے ہیں، کسٹمر آیا الجھ پڑا، دفتر میں بیٹھے ہیں کوئی کلائنٹ آیا وہ الجھ پڑا آپ سے، سمجھ آ گئی ہے؟ کہیں بھی ہیں بس معاشرے میں، چونکہ معاشرہ ہوتا ہی ایسا ہی ہے، کئی لوگ تو بیچارے ایسے ہوتے ہیں روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے اور بس وہ پھٹنے کے قریب ہوتے ہیں، سمجھ آ گئے نا جی، اور بار بار کہتے ہیں میرا روزہ خراب نہ کریں، میرا روزہ، بھائی تو نے احسان کر رکھا ہے روزہ رکھ کے، روزے پر روزہ تیرا خراب نہ کریں، سمجھ، اتنا ہی تیرا کمزور روزہ ہے کہ بات بات پہ وہ خراب ہونے لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں۔ روزہ اگر ہو اللہ کے لیے تو کوئی خراب نہیں کر سکتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر آپ روزے سے ہو، کوئی شخص آپ سے الجھ پڑتا ہے، آپ کو گالی بک دیتا ہے، آپ کو کوئی بھی بری بات کہہ دیتا ہے، آپ کی دل آزاری کرتا ہے، دل دکھاتا، فرمایا اس کو تم نے کیا کہنا ہے؟ فرمایا بس اتنا کہہ دو بھائی میں روزے سے ہوں۔ کیا کہہ دو؟ بولو بھائی، بھائی میں روزے سے ہوں، بس اتنی بات کہہ کے وہاں سے چل پڑو، میں روزے سے ہوں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اب اگر وہ پیچھے کہتا بھی رہے نا کہ میں نے کیسا ڈرایا، کیسا دھمکایا، کیسا دبایا، دب گیا، ہاں جی میرا روب چل گیا، ارے بابا تیرا روب چلتا رہے لیکن یہ اپنا سب کچھ بچا کے جا رہا ہے، یہ سب کچھ بچا کے جا رہا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اس سے میرے بھائیوں روزے کی حالت میں ہم نے کسی سے الجھنا نہیں ہے۔ کوئی کتنا دکھ پہنچا دے اس کو اللہ کے سپرد کر دیں، اس کو اللہ کے حوالے کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ فرمانے والی ذات ہے۔ اور جب ہم خود کسی کی زیادتیوں کا جواب نہیں دیتے، کسی کی الزام تراشیاں ہیں، گالم گلوچ ہے، بہتان تراشیاں ہیں، کچھ بھی ہے، غیبت ہے، اگر ہم کسی کا جواب نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو اس خاموش رہنے والے کی جانب سے ان کو ترکی بترکی جواب دیتا رہتا ہے، فرشتہ جواب دیتا ہے ان کو۔ اور اگر بندہ خود جواب دینے پہ اتر آئے تو پھر یہ جو رحمت کا فرشتہ آیا ہوتا ہے اس کا محافظ بن کر اللہ اس فرشتے کو واپس بلا لیتے ہیں کہ بھائی آ جا واپس، اب تیری ضرورت، ہاں اس نے خود کمان سنبھال لی ہے، تو واپس آ جا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف فرما تھے کہ ایک یہودی آیا، اس نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، بہت سخت سست جملے کہنے لگا۔ کون تھا؟ بولو بھائی۔ یہودی حضرت صدیق کو روز اول سے بھونکتے رہے ہیں۔ کون؟ ہاں، وہ یہودی کسی بھی رنگ میں ہو سکتا ہے، کسی بھی نسل کا ہو سکتا ہے، کسی بھی علاقے سے ہو سکتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کو روز اول سے طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا یہ کن کی عادت رہی ہے بھیا؟ یہود کی۔ گالم گلوچ کرنے لگا، حضرت صدیق اکبر خاموش رہے۔ نبی علیہ السلام مسکرا رہے ہیں، وہ اور بھڑکتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت صدیق خاموش ہیں، آپ علیہ السلام مسکرا رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر آخر انسان تھے، آخر پھٹ پڑے اور اس کی ایک بات کا جواب دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک دم سنجیدگی کے آثار ظاہر ہو گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ حضرت صدیق اکبر سمجھ گئے کہ آپ علیہ السلام کو میرا یہ جواب دینا ناگوار گزرا ہے۔ عرض کہ یا رسول اللہ، اس نے تو مجھے بہت زیادہ کہا، میں نے تو ابھی ایک بات کا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کاش صدیق تم خاموش رہ جاتے، میں اس لیے مسکرا رہا تھا، ایک فرشتہ آپ کے ساتھ اللہ نے کھڑا کر دیا تھا، وہ جو بولتا تھا آپ چپ تھے، فرشتہ اس کا آپ سے بہتر اس کو جواب دے رہا تھا، جو آپ نے جواب دینا شروع کیا وہ فرشتہ واپس چلا گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس بات کو کمزوری نہ سمجھے کہ ہم کمزور ہیں، نہیں نہیں نہیں، جس کے ساتھ اللہ ہے، جس کے ساتھ فرشتے ہیں، وہ کمزور، یہ کمزور بیچارہ وہ ہے جو اپنا ستیہ ناش کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا من المسکین، میرے صحابہ بتاؤ یہ مسکین کون ہوتا ہے؟ بیچارہ مسکین غریب یہ کون ہوتا ہے؟ صاحب نے عرض کیا من لا دینار لہ ولا درہم لہ، یا رسول اللہ جس کے پاس نہ درہم ہو، نہ دینار ہو، نہ پیسہ ٹکا کچھ بھی نہ ہو، تو وہ کیا ہے؟ وہ مسکین ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ دنیا کا مسکین ہے۔ دنیا کا مسکین ہم نے نہیں پوچھا، آخرت کا مسکین کون ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ آپ ہی بتلا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ بندہ ہے جس نے دنیا میں بڑے اعمال کیے، بڑی عبادات کی، بڑی نمازیں، بڑے روزے، بڑی تلاوتیں، بڑے حج، بڑے عمرے، بڑے ذکر، ہر وقت تسبیح، اللہ 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 ہر وقت، لیکن اس نے کسی کو گالی بکی ہوگی، اس نے کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی پہ تہمت اور بہتان لگایا ہوگا، کسی کو کوئی تکلیف دی ہوگی، کسی کو کوئی تکلیف دی ہوگی، دن قیامت کی جب یہ حشر کے میدان میں آئے گا تو اس کے جو قرض خواہ ہوں گے، وہ قرض چاہے مالی ہو، چاہے جانی ہو، چاہے روحانی ہو، کسی کو گالی بکی تو بھی قرض ہے، بہتان لگایا تو بھی قرض ہے، غیبت کری تو بھی قرض ہے، مال چھینا تو بھی قرض ہے۔ تو سارے قرض خواہ وہاں جمع ہو جائیں گے اور اللہ کے حضور دعویٰ دائر کریں گے، یا اللہ اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کری تھی، یہ زیادتی، یہ زیادتی، یہ زیادتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی بندے سے فرمائیں گے ان کا حساب کتاب چکتا کرو، ہاں جی، دو ان کو جو بنتا ہے۔ وہ کہے گا یا اللہ اب تو میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ فرمایا جو نیکیاں ہیں فرشتوں ہر حقدار کے حقوق کے مطابق اس کے نیکیوں کے ذخیرہ میں سے نیکیاں اٹھا کر دیتے جاؤ، اور جو قرض خواہ ہیں ان کو فارغ کرتے جاؤ، دیتے جائیں گے، دیتے جائیں گے۔ ابھی آدھے قرض خواہ بھگتے ہوں گے کہ نیکیوں کا پہاڑوں کے برابر ذخیرہ ختم ہو چکا ہوگا۔ قرض خواہ ابھی بھی ہیں، مطالبہ کرنے والے ابھی بھی ہیں، اپنی زیادتیوں کا بدلہ لینے والے ابھی بھی ہیں۔ تو اب حکم ہوگا کہ اب ان کے گناہ لے کر اس کے پلڑے میں ڈالنا شروع کرو، یوں تبادلہ ہو جائے، گناہ دینا شروع کرو، اس کے گناہ، ان کے گناہ اس کو دے دیے جائیں گے، جہاں نیکیوں کے انبار تھے وہاں گناہوں کے انبار لگ جائیں گے۔ فرمایا اس سے بڑا مسکین کون ہو سکتا ہے، بیچارہ کون ہو سکتا ہے، کتنا کما کے لایا تھا سب لٹوا بیٹھا اور لوگوں کے کیے گناہ لے کر جہنم کا ایندھن بن گیا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں بندے تیری زبان سے کوئی بھی جملہ ادا ہوتا ہے، کوئی بھی اچھا ہے برا ہے، فرمایا لدیہ رقیب عتید، یہ تیرے ساتھ لکھنے والے دو بیٹھے ہیں، اچھا برا ہے، اچھا جملہ ہے تو دائیں کندھے کا فرشتہ لکھ لیتا ہے، برا جملہ ہے تو الٹے کندھے کا فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں جو انسان سنجیدگی میں بولے، بھولے سے بولے، جان کر بولے، غلطی سے بولے، نیکی کا بولے، گناہ کا بولے، جو لکھا نہیں جاتا۔ جو بولا وہ لکھ دیا گیا،
جو بولا وہ لکھ دیا گیا. اور پھر دن قیامت کے کیا ہوگا؟ انسان نے جو کچھ دنیا میں بولا اللہ کے حضور جب عدالت لگے گی تو اس سے سوال ہوگا یہ آپ نے بولا تھا، لکھا ہوا ہے جی میرے اللہ بولا تھا. اللہ فرمائیں گے دلائل سے ثابت کرو اس کو، تم نے جو بولا تھا اس کی سچائی ثابت کرو دلائل سے. یا اللہ میرے پاس تو دلائل نہیں، گواہ نہیں، سچائی کوئی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی کسی ایک جملے کے بدلے میں اس کو اٹھا کے ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنا دیں گے. سمجھ آ گئی؟ یہ تو معمولی معاملات نہیں ہے میرے بھائیو. رمضان کا مہینہ ہے، صرف کھانے اور پینے کا روزہ نہیں ہے. زبان کا استعمال درست ہو جائے، آنکھ کا استعمال درست ہو جائے، کان کا استعمال درست ہو جائے، ہمارے ہاتھ پاؤں کا استعمال درست ہو جائے، ہمارے خیالات کا استعمال جی درست ہو جائے. انشاءاللہ جب ہم اس درستگی پہ اتر آئیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال میں انشاءاللہ اپنی رحمت کی جان ڈال دیں گے. ٹھیک ہے نا جی؟ یہ اعمال ہیں تقوی پر. تقوی فرمایا اگر تقوی چاہتے ہو تو روزہ دار بن جاؤ، تقوی چاہتے ہو تو روزہ دار بن جاؤ، کیونکہ روزہ تقوی سکھاتا. سمجھ آ گئی نا جی؟ اللہ اکبر. چند مسائل ہو جائیں روزہ کے حوالے سے بھی. پچھلا درس زکوٰۃ کے عنوان پہ تھا جی، زکوٰۃ کے حوالے سے بھی کچھ مسائل ہو جائیں، روزہ کے حوالے سے بھی کچھ مسائل ہو جائیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ مسائل چونکہ آتے ہیں تو اس لیے جواب دینا ضروری ہوتا ہے، پھر اجتماعی طور پر جواب آ جاتے ہیں ان کا فائدہ ہو جاتا ہے. ایک ایسی خاتون ہیں جو گھر میں جیسے افطاری تیار کرتی ہیں، کھانا بناتی ہیں، روزہ دار ہیں ماشاءاللہ. اب گھر کا ماحول ایسا ہے جیسے شوہر ہیں سخت مزاج ہیں، گھر کے لوگ ہیں سخت مزاج ہیں، اگر مرچ نمک کچھ اوپر تلے ہو گیا خیر نہیں. اب یہ کیا کرے؟ روزہ ہے بھائی، کھا پی کے چکھ تو نہیں سکتی، کیسے حساب رکھے؟ لیکن اگر گھر میں ایسا ماحول ہے، سختی کا ماحول ہے، سختی کا ماحول ہے، تو پھر اس کو اتنا اجازت ہے کہ یہ سالن اپنی زبان کی نوک پہ لگا کر اس کا ذائقہ محسوس کر لے. زبان کی نوک پر، یاد رکھنا مسئلہ، نمک مرچی یہاں سے چیک ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کو پھر نگل لے. حلق تک چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، پھر اس کو وہیں سے اچھی طرح تھوک دے، کلی کر لے. سمجھ آ گئی ہے؟ اتنی اجازت ہے. ہاں اگر گھر میں کوئی ایسا فرد ہے جس کا روزہ نہیں ہے تو ان کو کھلا کے چیک کروا لیا جا سکتا ہے. اگر یہ سبب موجود ہے تو پھر زبان سے چیک کرنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ حلق تک اگر اس کے ذرات چلے گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ایسے ہی ایک چھوٹے بچے والی ماں ہے، چھوٹا بچہ ہے جو خود نوالا نہیں چبا سکتا، ماں اس کو باریک کر کے دیتی ہیں، چبا کر دیتی ہیں. اب چبا کر دیں گی تو وہ بچہ کھائے گا، نہیں تو وہ بچہ نہیں کھاتا. بچہ لازمی بات ہے بھوکا مرے گا. اور گھر میں کوئی ایسا فرد ہے ہی نہیں جو اس کو چبا کر دے، یا یہ ہے کہ وہ ایسی خوراک ہے کہ وہ ہاتھ سے باریک ہی نہیں ہوتی، تو کیا کیا جائے؟ پھر ماں اس کو دانتوں میں احتیاط سے نوالے کو باریک کر لے کہ حلق تک اس کے ذرات نہ جانے دے. سمجھ آ گئی ہے؟ حلق تک ذرات. یاد رکھنا یہ اس صورت میں ہے جب کوئی چارہ نہ ہو. کیا عرض کیا بھائی؟ جب کوئی چارہ نہ ہو اور بچے کی جان پہ آ بنی ہو. اب کیا ہے کہ بچے کی بھوک کا کوئی حل اور علاج نہ ہو، تو اس صورت میں کیا ہے کہ ماں اس کو چبا کر پھر مکمل طور پہ منہ سے نکال کے اس کو کھلا دے، اور کلی کر کے فوری طور پہ منہ صاف کرے، حلق تک ذرات جانے نہ دے، ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا. اچھا جی، ایک مسئلہ یہ آیا کہ جی انجیکشن، ڈرپ وغیرہ، انسولین وغیرہ روزے کی حالت میں لینا کیسا ہے؟ انجیکشن چاہے وہ گوشت کا ہے یا وین کا ہے، دونوں صورتوں میں انجیکشن لگانے سے بشرطے کہ بیماری کی وجہ سے ہو، طاقت دینے کے لیے نہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ بیماری کے علاج کی وجہ سے اگر کوئی انجیکشن لگایا جائے تو وہ جائز ہے، روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. سمجھ آ گئی نا جی؟ روزے پر کوئی اثر جی نہیں پڑے گا. اور ایسے ہی ڈرپ کا مسئلہ ہے، اگر تو صرف طاقت کے لیے لگوا رہے ہیں کہ بدن میں تقویت آئے گی، طاقت آئے گی، تو پھر جائز نہیں ہے. لیکن اگر مریض ہیں اور ان کے علاج کا معاملہ ہے، علاج کی غرض سے ڈرپ لگانا مجبوری ہے، تو ڈرپ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. مسئلہ کیا سمجھ آیا جی؟ علاج کی غرض سے ڈرپ لگائی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. ایسے ہی انسولین چڑھائی کسی نے،
लगाई इंसुलिन, शुगर के मरीज होते हैं तो इंसुलिन लेते हैं, इंजेक्ट करते हैं उसको भी सिरिंज के जरिए, तो इंसुलिन लेना भी जायज है, इससे भी रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को खून देना या खून लेना, एक ऐसा शख्स है जो किसी को खून देना चाहता है, अगले बंदे की कंडीशन बड़ी सीरियस है और खून देना मजबूरी बन गई है, तो रोजे की हालत में खून दिया जा सकता है, रोजा नहीं टूटेगा। उस सूरत में खून दें बशर्ते कि इतना ज्यादा कमजोरी लाहिक ना हो कि इसका अपना रोजा टूटने के करीब हो जाए। समझ आ गई ना जी? बच के बैठे धूप से, कि रोजा टूटने के करीब हो जाए, ऐसा नहीं। अगर यह है कि उसको पूरा एतमाद है कि मेरा ब्लड देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरी तबीयत पर, अल्हम्दुलिल्लाह जवान आदमी हूं, ताकतवर सेहतमंद हूं, कुछ नहीं होगा, तो फिर इस सूरत में खून देगा तो रोजा नहीं टूटेगा। सही जी। ऐसे ही मरीज हैं और अचानक से बीमारी बढ़ गई और इनको खून चढ़ाना पड़ गया, तो रोजे की हालत में जिस तरह ड्रिप चढ़ाना जायज है, इस तरह खून चढ़ाना भी जायज है। समझ आ गई है? दमा और टीबी के मरीज होते हैं, इनहेलर से वो क्या है, वो एक खास किस्म की दवा होती है, लिक्विड, वो लेते हैं नाक के जरिए से, तो इनहेलर का इस्तेमाल रोजे की हालत में जायज नहीं है जी। ठीक है? क्योंकि इसमें बाकायदा दवा होती है, जो दवा अंदर जाती है, इसलिए इससे रोजा टूट जाएगा। लेकिन एक ऐसा मरीज है सांस का कि वो ऑक्सीजन लेता है, उसको ऑक्सीजन चढ़ाई जाती है, ऑक्सीजन चढ़ाने से रोजा नहीं टूटेगा, क्योंकि ऑक्सीजन महज हवा है, जैसे हम ऑक्सीजन ले रहे हैं सांस, तो रोजा नहीं टूट रहा, ऐसे वो भी क्या है, मसनूई सांस है जो ले रहा है, बाकी उसका जो है ना वो कोई ना कोई लिक्विड है और ना कोई ऐसी चीज है, लिहाजा उसका मैदे से कोई ताल्लुक नहीं है, तो जो है ना वो ऑक्सीजन लेने से भी रोजा नहीं टूटेगा। एक और अहम मसला, बहुत सारे लोगों को यह प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोगों को, कि मसूड़ों से खून आता है, दांत के मसूड़े होते हैं, इनसे ब्लीडिंग होती है, रोजा रख करके सो गए, जैसे उमूमी तौर पर क्या होता है, चूंकि रात में नींद पूरी नहीं होती तो दिन में आराम किया जाता है रोजे की हालत में, तो यहां मसला क्या है कि जी मसूड़ों से खून निकलता है, अगर यह खून हलक में चला गया तो क्या होगा, रोजे का क्या होगा? मेरे भाइयों, पहली बात तो यह है कि अगर आप जाग रहे हैं, सो नहीं रहे, जाग रहे हैं, और जागते हालत में इतना खून हलक में चला गया कि वो थूक पर गालिब था, तो रोजा टूट जाएगा। थूक पर गालिब होने की क्या निशानी है? दो निशानियां हैं। हलक में उसका जायका महसूस किया, ये खून ज्यादा है थूक से, वुजू भी टूट गया इससे और रोजा भी टूट गया। और ऐसे ही अगर आपने बार थूक फेंकी है और थूक में खून के रेड जर्रात ज्यादा हैं, ज्यादा गालिब हैं, तो फिर ये भी क्या है, ये गलबा है देखने से और महसूस करने से। देखने से गलबा पाया गया या महसूस किया, उसका जायका हलक में महसूस किया खून का, जैसे तुरशी होती है उसमें, तो इस सूरत में क्या है, अगर हलक से नीचे ये थूक उतर गई, खून मिली, तो रोजा टूट जाएगा, बशर्ते कि आप जाग रहे हों। क्या है भाई? हाँ, जाग रहे हो। क्यों? नींद की हालत में किसी इंसान का अपने पे बस चलता है? बिल्कुल भी नहीं, बेबस है, अब ये लेटा हुआ है। इसका आसान हल यह है कि जिनको ये बीमारी लाहिक होती है, वो सोने से पहले अच्छे से मिसवाक कर लें। सोने से पहले जब अच्छे से मिसवाक का इस्तेमाल कर लेंगे, मिसवाक कर लेने से क्या होगा कि जो ऊपर मसूड़ों में यानी गंदा खून आ चुका होगा वो खत्म हो जाएगा, कुल्ली से साफ हो जाएगा, और आप जब सो के उठेंगे इंशाल्लाह कई घंटे तक ये दोबारा से आर्जा लाहिक नहीं होगा। बेहतरीन अमल ये है मिसवाक वाला। मिसवाक तर है, खुश्क है, तुर्श है, मीठी है, खट्टी है, ठंडी है, कुछ भी है, मिसवाक का इस्तेमाल रोजे में जायज। भले उसके बाद रेशे हलक में चले भी जाएं मिसवाक के, तो इससे भी रोजा नहीं टूटेगा, लेकिन टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना ये मकरूह है। अगर इसका कोई एक जर्रा भी हलक में चला गया तो रोजा टूट जाएगा। तो खून के हवाले से बात कर रहे थे, अगर सोते में चला गया तो फिर रोजा नहीं टूटा क्योंकि मजबूरी है, फतवा इसी बात पर है। लेकिन अगर जागते में खून हलक से नीचे चला गया तो रोजा टूट जाएगा। अच्छा जी, रोजे की हालत में सुरमा लगाना भी जायज है, तेल लगाना भी जायज है, कंघी करना भी जायज है, और अल्लाह आपको नेकी दे खुशबू लगाना भी, बोलो, लगाया करें, बिल्कुल लगाया करें। फरिश्ते आते हैं
مومن کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. فرشتے خوشبو کو پسند کرتے ہیں، جیسے حدیث شریف میں آیا نا کہ تم کچی لہسن کچی پیاز کھا کے مسجد میں نہ جایا کرو. کیوں؟ کہ جس چیز کی بو سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اس چیز کی بو سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. پھر فرشتے لعنت کی بد دعا کرتے ہیں اس کے لیے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو مسجدوں میں نہ جائیں. اگر کھا بھی لیا کبھی، جیسے خاص طور پہ کیا ہوتا ہے کہ کچی لہسن جو ہے نا چٹنی میں ملا دی ہے یا کچھ ایسا کر لیا، تو مسواک کر کے ضرور جائیں، مسواک کر کے جائیں. افطاری میں عموماً اس طرح کی حالت پیش آ جاتی ہے. اور ساتھ ہی کیا ہے جی، عرض کیا ہے کہ ناخن وغیرہ کاٹنا اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کر سکتے ہیں. اور جسم کے غیر ضروری بال روزے کی حالت میں زائل کرنا ہٹانا یہ بھی جائز ہے، اس پر بھی کوئی اثر نہیں پڑتا. حجامت بنوانا، اپنے بال کٹوانا بھی، بولو بھائی، اور داڑھی منڈانا بھی کیا کہہ گئے بھائی اللہ اکبر. ہاں میرے بھائیوں، آپس میں بیٹھے ہیں، آپس کی باتیں، ہماری کوئی غیر تو ہے نہیں ہمارے اندر. غیر سے مراد کوئی غیر مسلم تو ہے نہیں ہمارے اندر. ہم نے سب نے پیارے نبی کا کلمہ پڑھا ہے نہیں پڑھا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں ہم خوش، اللہ کے نبی کی ناراضگی میں ہمیں خوش ہونا چاہیے. یہ پیارے مقدس بال صرف میرے نبی کی سنت نہیں، 1.25 لاکھ نبیوں کی سنت. 1.25 لاکھ نبیوں نے اس سنت کو اپنے مکھڑے پہ سجایا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اگر داڑھی مبارک سے حسن میں کمی ہوتی تو اللہ کائنات کی حسین ہستیوں کے چہروں پہ داڑھی آنے دیتے؟ بولو بھائی. معلوم ہوا کہ داڑھی مرد کا حسن ہے، نہیں ہے کیا؟ جن لوگوں نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی تھی، کوئی تصویر ہو، اللہ کرے نہ ہو، اگر ہو اس کو بھی سامنے رکھ لیں اور داڑھی والی تصویر بھی سامنے رکھ لیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نورانیت کس میں رکھی ہے. سمجھ آگے نا جی؟ پتہ چلے گا انشاءاللہ تعالی، پتہ چلے گا. اور یہ داڑھی خوبصورت عمل ہے، بہت خوبصورت سنت ہے سب نبیوں کی. اور صرف داڑھی رکھنا اس پر نیکی نہیں ہے، خیال کریں. یہ وہ نیکی ہے کہ آپ نے جس دن ارادہ کر لیا کہ اب میں داڑھی نہ کٹاؤں گا نہ منڈاؤں گا، جس وقت ارادہ کیا اسی وقت سے نیکی والے فرشتے کی قلم چلنا شروع ہو گئی. 24 گھنٹے مرتے دم تک داڑھی کا اجر و ثواب لکھا جاتا رہے گا، کیونکہ ساری زندگی پھر یہ نیکی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. ایک لحظہ کے لیے، لمحہ کے لیے بھی فرشتے کی قلم نہیں رکے گی. اللہ جانے دن قیامت کے جائے گا کتنے بڑے نیکیوں کے دفاتر تیار ہو چکے ہوں گے بھائی. مفت میں اتنا بڑا خزانہ ہاتھ آیا نہیں آیا. اور ایسے ہی اگر داڑھی منڈا رہا ہے یا کٹا رہا ہے، یاد رکھنا جی، ایک مشت سے کم کاٹ کر چھوٹی کرنا یہ بھی اسی طرح حرام اور گناہ ہے جس طرح منڈانا حرام اور گناہ ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ بالکل اسی طرح یہ بھی گناہ ہے. اس لیے عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص کٹا رہا یا منڈا رہا ہے تو جب تک یہ توبہ نہیں کر لیتا تب تک گناہ لکھنے والے فرشتے کا مسلسل قلم چلتا رہتا ہے. یہ سو رہا ہے، داڑھی منڈانے کا گناہ لکھا جا رہا ہے. کھانا کھا رہا ہے، داڑھی منڈانے کا گناہ لکھا جا رہا ہے. نماز پڑھ رہا ہے، نماز کا اجر یہ الگ لکھ رہا ہے، داڑھی منڈانے کا گناہ یہ الگ لکھ رہا ہے. بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، نیکی والا بیت اللہ کے طواف کی نیکیاں الگ لکھ رہا ہے، مگر داڑھی منڈانے والا برابر والا گناہ الگ لکھ رہا ہے. میرے بھائیوں بتائیں، دن قیامت کے اگر آئیں ہم اور خدا نہ خواستہ اس بے لذت گناہ کی وجہ سے اللہ جانے گناہ کے کتنے دفاتر تیار ہو چکے ہوں، ایمان سے بتائیں بیڑا غرق ہوگا نہیں ہوگا؟ بولتے نہیں ہیں بھائی. نقصان ہوا کہ نہ ہوا؟ بہت بڑا نقصان ہو گیا بھائی، بہت بڑا نقصان ہو گیا. سب سے بڑی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن قیامت کے گناہگار امتیوں کی شفاعت کرنی ہے، سفارش کرنی ہے. اور میرے آقا علیہ السلام جس کی سفارش فرمائیں گے اللہ اس کی مغفرت فرمائیں گے، اور جس کی سفارش میرے آقا علیہ السلام نے نہ فرمائی، منہ موڑ لیا، تو میرے اللہ بھی اس کی مغفرت. یہ بالکل شرعی مسئلہ ہے، اسی طرح ہی شرعی حکم ہے. لیکن ساتھ ہی روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کا چہرہ اور ظاہر نہیں ملے گا، اللہ کے نبی اس کے چہرے کو دیکھنا پسند نہیں کریں گے، شفاعت تو دور کی بات.
کیا خیال ہے جی؟ اس بے لذت گناہ سے توبہ کریں نہ کریں؟ کتنا پیارا مہینہ، کتنا مقدس مہینہ، کتنی رحمتوں والا مہینہ، اور یقیناً آج اگر ہم کٹانے سے منڈانے سے سچی توبہ کریں گے، ادھر دل میں کیفیت بدلنے کی دیر ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں اللہ گزری زندگی کا یہ بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف فرما دیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، آج اس مجلس میں جتنے وہ ساتھی موجود ہیں جن سے غفلت ہو گئی، دیکھیں غفلت ہی اور کچھ نہیں ہے، اگر یہاں ارادہ فرما لیں انشاءاللہ آج سے اپنے اس خوبصورت چہرے پر خوبصورت نبی کی خوبصورت سنت کو انشاءاللہ سجائیں گے، میرا ایمان ہے کہ ان کے مبارک ارادے سے اللہ تعالیٰ اس ساری مجلس کے شرکاء کی مغفرت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ کون ارادہ کرتا ہے جی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نہیں جن کی ہیں وہ نہیں بھائی، جو ابھی تک رکھنا تو چاہتے ہیں یقینی بات ہے لیکن سستی ہو گئی ہے، وہ ساتھی ارادہ فرما لیں، جزاک اللہ خیر۔ جو پہلے آئے گا وہ پہلے پائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ میرا رب چہرے کے حسن میں اتنا اضافہ کریں گے کہ آپ دنگ رہ جائیں گے، چہرے کا روب، حسن، سمجھ آ گئی ہے؟ معاشرہ کیا کہے گا؟ کچھ نہیں کہے گا۔ بیگم صاحبہ کیا کہیں گی؟ امید ہے انشاءاللہ کچھ نہیں کہیں گی۔ کیوں بھائی؟ تو اگر بیگم صاحبہ کچھ کہتی ہیں تو ان کے ساتھ سودا کر لیتے ہیں، آ جائیں جی، مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ مذاکرات بڑے آسان ہیں، کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے مرد کا حسن رکھا ہے کس میں؟ اور عورت کا حسن ہے سر کے بالوں میں۔ کوئی عورت شوہر کے کہنے پر سر منڈانے کو تیار ہوگی جی؟ تو یہ اس کے کہنے پر اپنا حسن منڈانے کو کیوں تیار ہو گیا بھائی؟ کیوں بھائی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، شاباش، ایسے نہیں تو ایسے سے کھڑے ہو جائیں، ماشاءاللہ۔ خود اعلان کریں، بتائیں آپ کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ کیا ارادہ کرتے ہیں؟ اب اس کے بعد کینچی نہیں لگے گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ محبت ہے جی، ہم تو چاہتے ہیں کہ جس طرح یہاں مل کے بیٹھے انشاءاللہ جنت میں بھی ایسے ہی مل کے داخلہ ہو، ہاں جنت میں بھی انشاءاللہ ایسے مل کے داخلہ ہوگا۔ بھئی کوشش تو کریں گے نا انشاءاللہ، محنت کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، اپنے دل کو سمجھائیں گے، نفس پہ جبر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا جی، اور آگے چلیں، مسائل رہ نہ جائیں۔ ایک مسئلہ ہے قے آنے کا، قے آ جاتی ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، الٹی ہو گئی، اس کی مختلف کیفیات ہیں، مسئلہ سمجھنے کی کوشش فرمائیے گا۔ ایک ایسا شخص ہے، مرد ہے یا عورت ہے، روزہ رکھا ہوا ہے اور ان کو خود سے قے ہو گئی ہے، پھر وہ قے یا تو منہ بھر کے ہوئی ہے یا کم ہوئی ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ قے ہوئی ہے یا بالکل کم ہے، منہ بھر کے نہیں، کم، یا منہ بھر کے ہوئی ہے۔ اگر منہ بھر کے بھی ہوئی ہے لیکن خود سے ہوئی ہے، اس نے حلق میں انگلی ڈال کر نہیں کی اور واپس کچھ نگلا بھی نہیں ہے، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے جی؟ جیسے جی متلایا، قے ہو گئی، بھلے جتنا زیادہ ہو گئی، کھایا پیا سب چلا گیا، لیکن منہ میں لا کر پھر اس کو نگلا نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ ایک ایسا شخص ہے کہ اس نے حلق میں انگلی ڈالی ہے اور جی متلا رہا تھا، حلق میں انگلی ڈال کے اس نے قے کر دیا روزے کی حالت میں، اگر منہ بھر گیا یعنی کلی کے برابر منہ میں آ گئی قے، روزہ ٹوٹ گیا، سمجھ آ گئی ہے؟ اگر منہ بھر کے نہیں، اس سے کم آئی ہے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹا ہے، سمجھ آ گئی جی؟ جس وقت اس کے اپنے عمل سے قے ہوگی تو یہ مسئلہ ہے، روزہ ٹوٹنے کا یہاں حکم لگے گا۔ ساتھ مسئلہ یہ بھی سمجھ لیجئے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی شریک ہیں درس میں، اس مسئلہ کے حوالے سے بڑی غفلت ہوتی ہے۔ یہ جو الٹی ہوتی ہے، قے ہوتی ہے، یہ اس طرح نجس اور ناپاک ہے جیسے پیشاب نجس اور ناپاک ہے، یاد رکھیے۔ اگر اس کے کچھ بھی قطرے لگ جائیں لباس پر تو لباس ناپاک ہو جاتا ہے، جب تک کپڑے کا وہ حصہ دھو کر اچھے سے نچوڑا نہ جائے 3 مرتبہ، تب تک اس لباس میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ جیسے پیشاب کے چھینٹے پڑ جائیں تو نماز ہو جائے گی کیا؟ ایسے ہی الٹی، اگر وہ چھوٹا بچہ ہے، اس نے دودھ پیا ہوا ہے اور اس نے قے کر دی ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ وہ جمع ہوا جو دودھ نکالتا ہے، قے لازمت یہ معدے سے ہو کر کے آ رہا ہے، تو اگر یہ ماں کے دوپٹے پر، ماں کے کپڑوں پہ لگ چکی ہے تو تب تک نہیں نماز پڑھ سکتی اس لباس میں جب تک اس کو دھو کے پاک نہ کریں گی،
سمجھ آ گیا نا جی؟ یہ مسئلہ بہت اہم ہے. عمومی طور پر سمجھتی ہیں مائیں کوئی بات نہیں، خیر ہے، یہ تو عمومی ہوتا رہتا ہے، عمومی ہوتا ہے، لیکن ماں کی ذمہ داریاں بڑی ہیں تو ماں کو اجر بھی بہت زیادہ ہے. ذمہ داریاں بڑی ہیں یا نہیں ہیں؟ ایک رات بچہ سنبھالنا پڑ جائے، او ہو بس ہو جاتی ہے بس ہو جاتی ہے. یہ ماں کا ہی جگر ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. منہ میں اگر لعاب جمع ہو گیا کسی کے، اپنا لعاب منہ میں جمع ہو گیا، جتنا بھی زیادہ ہے، اپنا لعاب اگر اپنے منہ میں جمع ہو گیا، اس کو نگل لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. سمجھ آ گئی نا جی؟ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. باہر کی کوئی چیز نگلے گا تو اس سے روزہ ٹوٹے گا. سمجھ آ گئی ہے؟ جیسا کیا ہے، ماں نے اپنے چھوٹے بچے کو بوسہ دیا، اس کے ہونٹوں پہ بوسہ دے دیا، اور بچے کے منہ کا لعاب ماں کے منہ میں چلا گیا، ماں نے اس کو نگل لیا، روزہ ماں کا ٹوٹ جائے گا. سمجھ آ گئی ہے؟ اس طریقے سے اپنا لعاب اگر منہ میں چلا گیا، حلق میں چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. لپسٹک لگانے کا کیا شرعی حکم ہے خواتین کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ روزے کی حالت میں لپسٹک لگائیں ہی نہ. روزے کی حالت میں بناؤ سنگار بنتا ہی نہیں ہے. اس میں سادگی بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ اللہ کے لیے وقت ہے، سادگی ہے. اور اگر کسی نے لپسٹک لگا لی روزے کی حالت میں تو روزہ تو نہیں ٹوٹا، بشرطے کہ اس کے ذرات حلق میں نہ جائیں. اگر جیسے زبان ان پہ پھیر لی اور زبان پہ کچھ اس کے ذرات لگ گئے، پھر وہ لعاب کے ذریعے حلق میں چلے گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے اس چیز سے بھی اجتناب لازم ہے. اچھا جی، وضو بناتے ہوئے بے اختیار کچھ پانی حلق میں چلا گیا. وضو بنا رہے تھے، مسئلہ تو آپ دوستوں کو یاد ہے نا کہ روزے کی حالت میں کلی کرنا جائز ہے لیکن غرغرہ کرنا جائز نہیں ہے. اگر حلق میں پانی چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. سمجھے بات؟ لیکن وضو بناتے ہوئے بے اختیار پانی چلا گیا، بے اختیار کلی لیا لیکن وہ غرغرہ نہیں کر رہا تھا، مگر بے اختیار پانی کے کچھ قطرے چلے گئے ہیں حلق سے نیچے. اس کی دو صورتیں ہیں، روزہ یاد تھا یا نہیں تھا. اگر روزہ یاد نہیں تھا تو اس کا اسی طرح روزہ نہیں ٹوٹے گا جیسے کوئی بھول کر کھا پی رہا ہو، اس کا نہیں ٹوٹتا. سمجھے نا جی؟ اب روزہ یاد ہی نہیں ہے اس کو تو کھا پی لے بھول کر تو بھی نہیں ٹوٹے گا، اگر حلق میں پانی چلا گیا تو بھی نہیں ٹوٹا. لیکن اگر ان کو روزہ یاد تھا تو اگر بے احتیاطی کی وجہ سے یا نہ چاہتے ہوئے بھی اگر کچھ قطرے چلے گئے پانی کے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اس صورت میں. اچھا جی، نیند کی حالت میں روزہ رکھا ہوا، نیند کی حالت میں اگر نہانے کی ضرورت پیدا ہو گئی، نہانے کی حالت جو ہے نا وہ بن گئی ہے، تو اس صورت میں کیا ہے، روزہ نہیں ٹوٹا، غسل کر لیں، پاک ہو جائیں. غسل کے 3 فرائض ہیں، مسئلہ خوب سمجھیے. کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور پورے بدن کا تر کر کر دھونا. لیکن جب روزہ ہوگا تو تب کلی تو کرنی ہے منہ بھر کے، لیکن غرغرہ نہیں کرنا روزے کی حالت میں. یہاں یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں، بعض لوگوں کے ہاں یہ بھی ایک مسئلہ نہیں، گھسلا مشہور ہے. کچھ مسئلے ہوتے ہیں، کچھ گھسلے ہوتے ہیں، سمجھا، بنائے ہوئے ہوتے ہیں معاشرے کے. یہ مشہور ہے کہ جناب جب افطاری کریں گے تو پھر غرغرے کر لیں. سنا ہے آپ نے؟ پھر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. سمجھ آ گئی نا جی؟ بس روزے کی حالت میں صرف کلی کریں گے، اور کلی ہی فرض ہے، غرغرہ فرض نہیں ہے. عام حالات میں بھی غرغرہ سنت تو ہے لیکن عام حالات میں، لیکن فرض جو ہے وہ صرف کلی ہے. کلی اور غرغرہ میں فرق ہوتا ہے. اور ایسے ناک میں جب پانی چڑھانے لگیں گے، روزے کی حالت میں نہانا ہے تو اتنا سانس نہیں کھینچیں کہ پانی حلق کی طرف چلا جائے، محسوس ہو سرسراہٹ. جب سرسراہٹ محسوس ہوتی ہے تو سمجھیں کہ پانی حلق میں گیا. سرسراہٹ کی کیفیت نہیں آنی چاہیے، اس سے کم کی کیفیت تک رکھیں اور ناک میں انگلی گھما کر کے اندر سے ناک کو تر کر دیں، اتنا کافی ہے، فرض ادا ہو جائے گا. اور ایسے ہی وضو میں بھی یہی مسئلہ ہے. خواتین کے حوالے سے ایک بہت اہم مسئلہ ہے، اگر روزہ رکھا ہوا ہے اور اچانک سے مجبوری کی کیفیت طاری ہو گئی ہے، جو ہر مہینے خواتین کے ساتھ عذر کے دن لاحق ہوتے ہیں، سمجھ آ گئی ہے، اچانک سے وہ عذر لاحق ہو گیا، جیسے دوپہر کا وقت ہے یا یہ ہے کہ دن میں کوئی بھی وقت ہے افطاری سے پہلے، اگر یہ عذر لاحق ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ایک مسئلہ، روزہ ٹوٹ جائے گا. باقی روزوں کی طرح یہ روزہ بھی بعد میں قضا کرنا پڑے گا، بھلے افطاری سے 1 منٹ پہلے ہی یہ عذر کیوں نہ لاحق ہو جائے، یہ روزہ ٹوٹ گیا. سمجھ آ گئی ہے؟ روزہ ٹوٹ گیا. لیکن اب یہاں مسئلہ یہ ہے، کھا پی سکتی ہے یا نہیں؟
فقہا نے لکھا ہے کہ جس دن اس کو عارضہ لاحق ہوا اس دن اس کو کھانا پینا جائز ہے، لیکن روزہ داروں کے سامنے تو ویسے ہی نہ کھائے نا، روزے کا ادب تو کرنا ہے، لیکن چھپ کر اگر کھا پی لے تو گناہ نہیں ہوگا۔ اگلا مسئلہ سمجھیں، یہ دن چلتے رہے، 5 دن تھے، 7 دن تھے، 8 دن تھے، جتنے، جب آخری دن ہوا جیسے دوپہر میں یہ عارضہ ختم ہو گیا تو اب یہ روزہ کی نیت تو نہیں کر سکتی ہیں، نہیں کر سکتی، کیوں کہ اب یہ آدھا دن تو اس عذر میں گزرا ہے، تو جب یہ عذر ہو تو روزہ نہیں ہوتا، صحیح ہے؟ تو اب کیا ہوگا، جس دن یہ عذر اس کا ختم ہوا اس کے بعد اس کا روزہ تو نہیں ہوگا، لیکن کھانا پینا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ جس دن یہ عذر ختم ہوا اس دن بھی اس کا روزہ تو نہیں ہوگا، لیکن جتنے بھی گھنٹے باقی ہیں ان میں کھانا پینا جائز، مگر جس دن عذر لاحق ہوا اس دن کھانا پینا جائز۔ مسئلہ یاد رہے گا جی؟ ہاں جی۔ اچھا، اسی طرح بچے کی ولادت کے بعد کا مسئلہ ہے تو وہ بھی سیم اسی طرح احکام و مسائل ہیں اس کے۔ خواتین کو چاہیے کہ وہ جو قریب میں اللہ کرے معلمات ہوں، کوئی جیسے پڑھی ہوئی ماشاءاللہ مدارس سے، تو ان سے جتنے بھی یہ ان کے اہم اور سیکرٹ مسائل ہوتے ہیں خواتین کے، وہ خواتین سے سیکھنے کی کوشش کیا کریں، مسائل سیکھیں، جیسے گھر کی بڑی ہیں ماں، وہ مسائل سیکھیں، جوان بچیوں کو مسائل سکھائیں، مسائل سکھائیں گے انشاءاللہ تعالی بچوں کی زندگیاں بنے گی انشاءاللہ، ہاں جی، عمل کی کیفیت پیدا ہوگی۔ مسائل تو اور بھی ہیں لیکن جی ہاں، اعتکاف کے حوالے سے جی کیا فرمایا؟ اچھا، توجہ فرمائیں، اعتکاف 20ویں روزہ کو سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں آ جائیں، یہ مردوں کے لیے احکامات ہیں۔ ایسی مسجد میں جس میں 5 وقت نماز با جماعت ہوتی ہو، اگر کوئی ایسی چھوٹی سی محلے کی مسجد ہے یا کسی کمپنی کی مسجد ہے، فیکٹری کی مسجد ہے، جس میں 2 3 4 نمازیں ہوتی ہیں مگر ساری نمازیں جماعت سے نہیں ہوتی، تو اس میں اعتکاف نہیں ہو سکتا، صحیح ہے جی۔ جس میں 5 نمازیں با جماعت پڑھی جاتی ہیں اس میں اعتکاف کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص سورج غروب ہو جانے کے بعد مسجد میں پہنچا، اب ان کا سنت اعتکاف تو نہیں ہوا، نفل اعتکاف ہوگا۔ نفل اعتکاف کا بھی اجر بہت بڑا ہے، لیکن اس کے لیے سنت اعتکاف والی پابندیاں نہیں ہوں گی، باہر آنا جانا بھی جائز ہے، سارے معاملات جائز ہیں، جتنا وقت ملے مسجد میں گزارے، نفل اعتکاف ہوگا اس کا۔ خواتین کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ کمرے کے اندر جیسے بڑا کمرہ ہے تو اس میں پردے لگا کر اپنے لیے اعتکاف کی عارضی جائے نماز، عارضی مسجد یعنی ایک مصلی، اس کو مختص کریں، اس جگہ کو جہاں بستر رکھا ہوا ہے، بھلے اس کو تھوڑا سا کھلا کر لیں کہ اس میں بستر آ جائے، اس میں آپ کوئی تپائی رکھ سکیں قرآن مجید پڑھنے کے لیے، اپنا کچھ سامان رکھ سکیں، اتنی جگہ ہو جائے اس میں، تو کمرے کے ایک سائیڈ میں پردہ لگا دیں، اگر بڑا کمرہ ہے تو پردے لگا کر اس میں بیٹھ جائیں، اور بغیر کسی شرعی عذر کے اس پردے سے باہر آئیں گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب وہی ان کی مسجد ہے اور اسی میں ہی پابند رہنا اس مسلمان اعتکاف والی خاتون کے لیے لازم ہے، اس پر لازم ہے۔ اچھا جی، باہر شرعی عذر کیا ہے کہ وہ قضاء حاجت کے لیے، یعنی واش روم جانا ہے جا سکتی ہیں، وضو ٹوٹ گیا تو وضو بنانے جا سکتی ہیں، پہلے اگر وضو موجود ہے تو نیا وضو بنانے کے لیے باہر قدم بھی رکھیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، سمجھ آ گئی نا جی۔ اور اسی طرح کچن کی طرف کھانا بنانے نہیں جا سکتی، ہاں کھانا اگر بنانا ہے تو وہیں اعتکاف کی جگہ میں چولہا سلنڈر وغیرہ رکھ لیں، باہر سے کوئی آٹا وغیرہ اٹھا کے دے دے، کھانے پکانے کا سامان وہیں اپنے اس اعتکاف کی جگہ میں بیٹھ کر اگر خاتون کھانا بنانا چاہتی ہیں تو بنا سکتی ہیں، جیسے پیاز کاٹنے ہیں، فروٹ کاٹنا ہے، کچھ بھی بنانا ہے تو اندر بیٹھ کے وہ ہیلپ کر سکتی ہیں گھر والوں کی، لیکن اپنے اعتکاف گاہ سے باہر نہیں آ سکتی ہیں۔ لیکن اتنی گنجائش ہے کہ کھانا تو باہر تیار رکھا ہوا ہے کچن میں، لیکن کوئی اٹھا کر دینے والا نہیں ہے، ٹائم بھی کم ہے، کوئی اٹھا کر دینے والا نہیں۔ پانی رکھا ہوا ہے، پینا ہے، ٹائم بھی کم ہے، کوئی اٹھا کر دینے والا نہیں، تو یہ بھی شرعی عذر ہے۔ باہر جا کے اٹھا کے اندر لا کے کھائیں، باہر سے اٹھا کے لائیں، اندر آ کے بیٹھ کر پانی کا استعمال کریں، سمجھ آگے نہیں جی۔ یہ ایسی ہے جیسے ایک بندہ مسجد میں اعتکاف بیٹھا ہے اور اس کے کھانے پینے کا وہاں کوئی انتظام نہیں ہے، گھر میں کوئی ایسا فرد بھی نہیں جو ان کو کھانا پہنچا دیں، تو اب ان کے لیے اجازت ہے کہ یہ اتنے وقت میں جائیں کہ جا کر وہاں کھانا تیار ہو، بس آرام سے بیٹھ کر کھانا کھائیں، کھانا کھا کے فوراً واپس آ جائیں، بچوں میں بیٹھ کر گھنٹہ
نہیں گزاریں. سمجھ آگے نا جی. ان کے لیے اتنی گنجائش ہے کھانا کھا کر آ جائیں. لیکن اگر کوئی کھانا پہنچانے والا ہے اور یہ کہتے ہیں جی ہو آؤں گا, بچوں کو بھی مل لوں گا, کھانا بھی کھا لوں گا, تو بھائی اس کا اعتکاف نہیں ہو سکے گا. بات سمجھ شریف میں آ گئی ہے جی. اچھا, اور کیا بات تھی؟ نہیں, پورے کمرے کو, بڑے کمرے کو اعتکاف میں نہیں لے سکتی ہیں خواتین. بڑا کمرہ نہیں. اس کے لیے بڑے کمرے میں ایک جگہ محدود کریں. اگر بالکل چھوٹا کمرہ ہے, جیسے 1.5 بستر کے برابر ہے, پھر تو وہ ہے ہی اتنا, پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر اس میں مثلا ایک طرف بیڈ بھی لگا ہوا ہے, اس میں اور لوگ بھی سو رہے ہیں, اور جیسے اس میں جناب علی اب دیگر سامان جہیز کا بھی رکھا ہوا ہے, اور کمرے میں ایک طرف جگہ خالی ہے, جو جگہ خالی ہے اسی پہ کر لیں. یا یہ ہے کہ باقی لوگ بھی اس کمرے میں رہ سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے. بچیاں بچے ہیں تو والدہ کے ساتھ اعتکاف گاہ میں وہ رہ سکتے ہیں, وہاں بھی سو سکتے ہیں. لیکن بچے اندر آ جا سکتے ہیں, ماں باہر بچوں کے پاس نہیں آ سکتی. سمجھ آگے نا جی. یہ پابندیاں ہیں اعتکاف کی, ان میں بہت اہتمام کیا جائے. اجر و ثواب بہت بڑا ہے جی, بہت بڑا ہے. ایک دن کا اعتکاف کرنے سے اللہ تبارک و تعالی 1500 برس کا فاصلہ جہنم سے دور فرما دیتے ہیں. ایک دن کا اعتکاف, جہاں 10 دن کا یا 9 دن کا اعتکاف ہوگا, وارے نیارے ہو جائیں گے بھائی. سمجھ آ گئی. یہ پابندیاں ہیں. اور اسی طرح غسل کرنا جو ہے, مجبوری کا غسل ہے وہ تو جائز ہے, باہر جا کے کر سکتے ہیں. لیکن ٹھنڈک کا غسل اعتکاف کی حالت میں کرنے کے لیے باہر نکلیں گے, اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اس کے لیے یہ ہے کہ تولیہ گیلا کر کے بدن پہ پھیر لیں. سمجھ آ گئی ہے. مشقت ہے, مجاہدہ ہے, مشقت اٹھائیں گے, انشاءاللہ اس پر اللہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. اچھا, اعتکاف بیٹھے ہیں, مرد ہے عورت ہے, وہ اپنی اعتکاف گاہ سے باہر, وضو ہے اس کا, لیکن وہ کہتے ہیں جی میں نے کلی کرنی ہے, یا میں نے ٹوتھ برش کرنا ہے, یا میں نے ہاتھ دھونے ہیں, اس لیے باہر نکل گئے. یہ ان میں سے کوئی بھی شرعی عذر نہیں ہے. اگر باہر نکلیں گے, قدم باہر رکھا, اعتکاف ٹوٹ جائے گا. سمجھ آ گئی ہے. اعتکاف گاہ میں رہتے ہوئے ہاتھ باہر یوں کر کے دھو سکتے ہیں, اور وہیں بیٹھے ہوئے کسی بھی برتن میں باہر ایسے سر جھکا کے کہ آپ کے پاؤں اندر رہیں مسجد میں یا اعتکاف گاہ میں اندر رہیں, اور یوں باہر جھک کر آپ کلی بھی کر سکتے ہیں, ہاتھ بھی دھو سکتے ہیں, منہ بھی دھو سکتے ہیں, اور برش بھی کر سکتے ہیں. سمجھ آ گئی ہے. لیکن باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. اور ایسے ہی اگر گھر میں کوئی مریض ہو گیا اور خاتون چاہتی ہیں کہ میں ان کی عیادت کے لیے ان کے کمرے میں جاؤں, عیادت کی خاطر دوسرے کمرے میں جانا جائز نہیں ہے. گھر میں کوئی انتقال ہو گیا تو ان کا چہرہ دیکھنے کے لیے اعتکاف گاہ سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے. نماز جنازہ میں شرکت کے لیے باہر جانا مسجد سے اعتکاف والوں کو جائز نہیں. قدم رکھا, اعتکاف گیا. سمجھ آ گئی نا جی. ہاں, اگر آپ وضو بنانے کے لیے باہر نکلے تھے یا واش روم جانے کے لیے نکلے تھے, آتے جاتے راستے میں کوئی ملا اور چلتے چلتے اسے طبیعت کا حال پوچھ لیا یا اس کو سلام کر لیا, جائز ہے. سمجھ آ گئی نا جی. سلام کلام کرنا جائز ہے, لیکن وہاں رکنا جائز نہیں ہے. بس اگر یہ ہے کہ آپ باہر نکلے ہیں, جیسے مثلا وضو بنا کر کے آ رہے ہیں اور بس جنازہ تیار ہے, ایسی اگر سچویشن ایسی ہو گئی ہے, سب بنی ہے, وہیں کھڑے ہو کر آپ نے نماز جنازہ ادا کر لی تو جائز ہے. لیکن عموماً ایسی سچویشن پیش آتی نہیں ہے. سمجھ آ گئے نا جی. تو اس لیے اہتمام رہے. ہاں, ایسی مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہیں جہاں نماز جمعہ نہیں ہوتی ہے, تو جمعہ پڑھنے کے لیے کسی جامع مسجد میں جا سکتے ہیں, لیکن سنتیں اپنی جگہ پہ پڑھ کر جائیں, پہلی سنتیں, اور تقریر سننے کے لیے نہ جائیں. بس اتنے وقت میں جائیں کہ وہاں جائیں گے, اذان شروع ہوگی, ہو جائے گی, اور خطبہ ہم سن لیں گے وہاں بیٹھ کر. خطبہ سن کے 2 فرائض پڑھ کے فوری واپس آ کر بقیہ سنتیں اپنی جگہ پہ ادا کریں. لیکن عموماً ایسی سچویشن پیش شہروں میں نہیں آتی ہے. سمجھ آ گئی ہے. مسجدیں عموماً جو ہوتی ہیں ان میں نماز جمعہ, یہ معاملات دیہاتوں میں ہوتے ہیں. لیکن ایسا گاؤں دیہات جن کے رہنے والوں پر جمعہ فرضی نہیں ہے تو ان کو باہر جانا بھی جائز نہیں ہے. جی کیا فرماتے ہیں جی. اچھا, اتنی پرچیاں. اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دیں تو کیسے معلوم کریں کہ ان کے پاس سونا ہے یا نہیں؟ پولیس منگوا لیں. اپنے رشتہ داروں کا پتہ نہیں ہوتا کیا؟ پتہ ہوتا ہے سچویشن کیا ہے. عورتیں تو ماشاءاللہ وہ تو اندر تک کی بات معلوم کر لیتی ہیں, بلکہ عورتیں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ تو بتا بھی دیتی ہیں, دکھا بھی دیتی ہیں, بہن جی میرے پاس اتنا زیور ہے, اتنا بنا کے رکھا ہوا ہے. صحیح ہے, وہ تو معلوم ہوتا ہے. رشتہ داروں کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ غیر رشتہ داروں کا ہے. جو تعلق دار نہیں ہے ان کا کیا مسئلہ ہے؟ تو بھائی ان سے پوری تحقیق کریں, تسلی کریں. ان کے قریبی لوگ اگر کوئی جاننے والے ہیں تو ان کے ذریعے بھی معلوم کروائیں.
اچھا جی، ایک عزیزہ بہن کی حالت بہت خراب ہے، ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ عافیت نصیب فرمائیں۔ آنکھ کا ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ہوتا ہے یا نہیں؟ ناف میں تیل ڈالنے سے؟ جی، آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے چونکہ حلق میں چلا جاتا ہے، اور جو ہے نا ناف میں تیل ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اس کے بعد کان کا مسئلہ بغور سمجھیے، کان میں دوا یا تیل ڈالنے کا مسئلہ، اس میں تفصیلات ہیں بھائی، ان کو ایسے من جملہ مسئلہ نہیں بیان کرنا چاہیے، تفصیلات ہیں اس میں۔ جو ہمارے متقدمین فقہا ہیں، یعنی پہلے زمانے کے اسلاف تھے، انہوں نے تو بالعموم یہ فتویٰ دیا کہ کان میں دوا یا تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، انہوں نے یہ۔ لیکن جب یہ تحقیق جدید کا دور آیا، جس میں یہ ہوا کہ ٹیکنالوجی ترقی کر گئی، مشینری ترقی کر گئی، تو ماہر ڈاکٹروں کی آراء لی گئیں، تو انہوں نے یہ بتایا کہ کان کا پردہ اگر سلامت ہو تو پھر دوا اندر نہیں جاتی، صرف اس کا محض ذائقہ جائے گا، دوا نہیں جائے گی۔ اگر پردہ سلامت ہے کان کا، اگر پردہ سلامت ہے، پھٹا ہوا نہیں ہے، تو دوا مجبوراً ڈالیں گے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر پردہ ڈیمیج ہے، پھر دوا یا تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے، اب اسی پہ فتویٰ دیا جا رہا ہے۔ اچھا جی، خامند فوت ہو گیا مگر اس کے روزے کچھ باقی ہیں تو کیا فدیہ دیں؟ جی، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جن کے ذمہ روزے تھے، بھائی یہ بھی مسئلہ سمجھیں، پہلے جو فوت ہو جائے بیماری کی حالت میں، ہم سمجھتے ہیں بس، جیسے مثال کے طور پہ آج ایک شخص پہلے روزے سے بیمار تھے، بہت شدید علیل تھے، ہاسپٹلائز تھے، آئی سی یو میں تھے، اور وہ جناب آج کون سا روزہ ہے؟ 18واں، انتقال ہو گیا۔ تو ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ 18 جو روزے گزرے ہیں یہ ابا جی کے ذمہ رہ گئے، کوئی ذمہ نہیں ہے، ذمہ وہ روزے ہیں جو بیماری کے بعد صحت کے اتنے دن، جتنے دن صحت کے گزرتے چلے جائیں گے اتنے روزے اس کے ذمہ لازم ہوتے چلے جائیں گے، وہ رکھنا ضروری ہیں۔ جیسے عید کے بعد کیا ہوا، مثال کے طور پر یہ 18 دن تو آئی سی یو میں رہے، شدید بیمار رہے، روزے نہیں رکھ پائے، مگر عید کے بعد کیا ہے، ان کو 18 دن ایسے مل گئے کہ جن میں روزہ رکھتے تو رکھ پاتے، تو اب ان 18 دن کے روزوں کا ان پر رکھنا فرض تھا، نہیں رکھ سکے، دنیا سے چلے گئے، تو ان کے تہائی مال، انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرا فدیہ دے دینا، تو ان کے تہائی مال میں سے فدیہ دینا بھی بعد والوں پر لازم ہے۔ لیکن ایک ایسے شخص ہیں وہ اسی طرح بیماری چلی اور روزے نہیں رکھ پائے، بیماری اور انتقال، تو جتنے روزے ان کے رہ گئے بیماری کے دنوں میں، کوئی روزہ ان کے ذمہ لازم نہیں ہے، ان کو قضا رکھنے کا موقع ہی نہ، ہی فدیہ نہ ہی قضا۔ پوئشو مسئلہ نہیں سمجھ میں آیا، نہ ہی فدیہ نہ ہی قضا، سمجھ آ گئی ہے؟ کیونکہ ان کے ذمہ لازم نہیں ہے۔ لیکن جن کے روزے لازم ہو گئے، تو اب وہ کیا کریں؟ تو ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ وصیت کر کے چلے گئے ہیں کہ میرے ذمہ اتنے روزے ہیں، میں رکھ نہیں سکتا، یعنی بیماری ایسی ہے کہ بعد میں یہ ہے کہ وہ رکھ تو نہیں سکتے لیکن فدیہ دے سکتے ہیں، بعد میں خود روح بصیحت ہو گئے اتنا کہ مطلب ان کو ہوش و حواس میں ہیں، اور وہ وصیت بھی کر سکتے ہیں، فدیہ بھی دے سکتے ہیں۔ اگر انہوں نے وصیت کر دی ہے تو بعد والے ان کے وراثت کے تہائی حصہ میں سے دیں گے، لیکن اگر وصیت نہیں کیا تو بعد والوں پر فدیہ دینا لازم نہیں ہے، صحیح ہے جی۔ لیکن اگر بعد والے بالغ بچے اور بچیاں اپنے مال میں سے ابا جی یا اما جی کی طرف سے فدیہ دے دیں تو یہ ان کو بڑا اجر و ثواب ہوگا، جائز ہے، لیکن نہیں دیا تو گناہ نہیں ہوگا۔ کیا قضائے عمری عصر کی اور فجر کی، عصر فجر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ فجر عصر کے وقت نفل نماز پڑھنا ہے، کیا قضا نماز منع ہے؟ جی، یہ اگر نمازیں قضا ذمہ ہیں تو فجر کی عصر کے ساتھ، عصر کی فجر کے ساتھ پڑھنا جائز ہے، اب ان کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، صرف 3 مکروہ اوقات نہ ہوں، جائز ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے جی، فجر کے وقت نفل نماز پڑھنا، فجر کا جب وقت شروع ہو جائے، جیسے روزہ بند ہو گیا تو اشراق کے ٹائم شروع ہونے تک کوئی نوافل پڑھنا جائز نہیں ہے، لیکن قضا پڑھنا جائز ہے۔ نوافل جائز نہیں لیکن قضا، تہجد کا ٹائم ختم ہو گیا، اشراق تک بیچ میں کوئی نوافل جائز نہیں ہے۔ عصر کی نماز پڑھ چکے، عصر کے بعد سے مغرب تک کوئی نوافل پڑھنا جائز، لیکن عصر کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے تک جو ہے نا وہ
قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں. اچھا اگر کسی کے ذمہ قضا نمازیں ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ وہ نوافل چھوڑ دیں, وہ پہلے قضا پوری کریں. صحیح ہے نا جی, کیونکہ نوافل نہیں پڑھیں گے گناہ گار نہیں ہوں گے, لیکن قضا رہ گئیں تو پوچھ ہوگی نہیں ہوگی, اس لیے فرض قرض ہے. اگر شوہر کی ذرائع آمدنی کم ہو, کرایہ کا گھر ہو, تو کیا عورت اخراجات پورے کرنے کے لیے گھر میں رہ کر پارلر کا کام کر سکتی ہیں یا نہیں؟ اگر کر سکتی ہیں تو کون سے کام ہوں گے جن سے بچنا ضروری ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. سب سے پہلی بات کہ پارلر, شوہر کے حالات اچھے ہوں پھر بھی خاتون کام کر سکتی ہیں گھر میں رہ کر. ایسے کہ حالات برے ہیں تو تبھی ہوگا, کر سکتی ہیں, لیکن گھر سے باہر نہ جائیں. یہ مرد کی ذمہ داری ہے کما کر لانا. گھر کے اندر رہ کر اگر شوہر کی ہیلپ کرنا چاہتی ہیں اور ان کا ہنر ہی پارلر کا ہے تو جائز ہے, لیکن اس میں کچھ پابندیاں ان کو سمجھ لیں. جو کام ناجائز اور گناہ ہیں وہ کریں گی تو آمدن بھی ناجائز ہوگی, اور جو جائز ہیں وہ کریں گی تو آمدن بھی جائز ہوگی. مثال کے طور پر جو جائز میک اپ ہے وہ کریں دلہن کا, عام عورتوں کا, مہندی لگائیں, سمجھ آ گئی ہے, جائز ہے. اور ایسے ہی اگر جیسے عورتیں بال سنوارتی ہیں, ان کو مختلف طریقوں سے وہ عورتیں اپنے طور پہ کرتی ہیں, ان کو کلر کرواتی ہیں وغیرہ, وہ بھی جائز ہے. لیکن بال کاٹنا بھی حرام, کٹوانا بھی, عورت کا بال کاٹنا کٹوانا حرام ہے. اگر پارلر والی کوئی خاتون کسی کے بال کاٹ کے مزدوری لیں گی, ایک تو بال کاٹنے پر گناہ ہوگا, دوسرا مزدوری بھی ناجائز ہوگی. ایسے ہی بھویں بنانا, سمجھ آ گئی ہے, یہ بھی ناجائز ہے. ایسے ہی بدن میں مثال کے طور پر غیر ضروری بال ہیں بدن پر, اور وہ کیا ہے, دلہن کے یا عورت کے بال وہ جناب پارلر والی خواتین ہٹا رہی ہیں, یہ بدن بے پردہ ہو رہا ہے. بے پردگی اور بدن کا اظہار پارلر والی خاتون کے سامنے بھی ناجائز ہے, یہ بھی عمل گناہ کا ہوگا. سمجھ آگے نا جی. اور ایسے ہی اور اگر کوئی غیر ضروری جیسے تھریڈنگ ہے, اس طریقے سے بدن یعنی بنانا, بھویں باریک کرنا ہے, اور ایسے دانتوں کے بیچ خلا بنانا, وہ بھی ایک اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, یہ بھی چیزیں ہیں. حدیث شریف میں مستقل طور پر آپ علیہ السلام نے ان ایسی عورتوں کے لیے بد دعا فرمائی ہے. صحیح ہے, کوئی ایسا گناہ نہ ہو. اگر وہ جائز کام ہے جیسے مہندی لگانا ہے, میک اپ کرنا ہے, تو وہ پارلر چلا سکتی ہیں, جائز ہے. میرے چچا زاد بھائی کو ڈکیت گولی مار گئے تھے, 1-1.5 مہینے سے ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہے, آدھے دھڑ سے مفلوج ہو چکے ہیں, ان کے لیے خصوصی دعا. اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے, اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو ہدایت نصیب فرمائے. میں نے منت کے طور پر ہر سال رمضان میں اعتکاف میں بیٹھنے کی نیت کی تھی, اس سال کچھ وجوہات کی بنا پر میں نہیں کر پا رہی اعتکاف. منت تو پوری کرنا ہوگی جی, منت اور رمضان میں منت کا پورا کرنا واجب ہے. اعتکاف 3 قسم کا ہوتا ہے, واجب, سنت, نفل. واجب ہے جو منت مان رکھی ہے, اور نظر معین ہے رمضان میں ہی کروں گی. یہ ہوتا نا کہ میں کبھی بھی کر لوں گی تو وہ بات الگ تھی, لیکن رمضان میں ہی, تو اس منت کو پورا کرنا لازم ہے جی. چلیے, میری عمر 52 سال ہے, میرے جوڑوں میں درد رہتا ہے, کیا میں تراویح بیٹھ کر پڑھ سکتی ہوں؟ مطلب نیت صرف کھڑے ہو کر کروں اور باقی نماز بیٹھ کر ٹھیک طریقے. جی اگر عذر ہے, رکوع سجدہ نہیں کر سکتی ہیں, تو پھر تو بیٹھ کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں, لیکن کوشش کریں کرسی پر نہ بیٹھیں, نیچے بیٹھیں, کرسی پر نہ بیٹھیں. یہ کرسی جو ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ہماری مسجدوں میں بھی کرسیاں ہو گئی ہیں مسجد. صحیح ہے, تو نیچے بیٹھ کر پڑھنا اگر مجبوری ہو تو ٹھیک ہے, لیکن اس میں یہ دیکھ لیں کہ انسان اپنے بدن کا خود ڈاکٹر ہوتا ہے, محسوس کرتا ہے کہ میری کیفیت, میری کنڈیشن کیا ہے. اگر فی الواقع نہیں کھڑی ہو سکتی, ایک ہے کہ جی نیند آنا شروع ہو جاتی ہے, تو یہ کوئی عذر نہیں ہے, یہ کوئی عذر نہیں ہے. اور یہ بھی ہے کہ جی چونکہ کچن میں کھڑے ہو کر 2-2 گھنٹے کام کر سکتی ہیں اور یہاں جناب تراویح میں نہیں کھڑی ہو سکتی, تو یہ بھی کوئی عذر, جی یہ بھی عذر نہیں ہے. اگر واقعتاً بیمار ہیں, واقعتاً ایسا کوئی شرعی عذر ہے, پھر جائز ہوگا. ہاں جی, خسرہ نکل جائے تو کیا کیا جائے؟ ڈاکٹروں سے پوچھیں بھائی. اچھا, یہ آگے ہے, لوگ طرح طرح کے ٹوٹکے آزماتے ہیں, لال کپڑے نہیں پہنتے, فلاں باتیں, اس کا کیا علاج ہے؟ کہتے ہیں یہ رنگ یہ زندگی میں ایک بار نکلتی ہے, اگر زندگی میں نہیں تو قبر میں بھی نکلے گی. قبر میں تو کسی نے معائنہ نہیں کیا بھائی, قبر میں کسی نے معائنہ نہیں کیا جا کر ڈیڈ باڈی کا کہ اس کو خسرہ ہے. اس وہاں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے بھائی, اللہ رحم والا معاملہ فرمائے, وہاں تو بدن ہی پھٹ کے مٹی میں مل جائے گا, وہاں تو پتہ نہیں حالات کیا ہوں گے. صحیح ہے, لیکن یہ خسرہ تو بہرحال نکلتا ہے. ماہرین کا یہی کہنا ہے کہ زندگی میں ایک بار نکلتا ہے, عمر چاہے کوئی بھی ہو نکلے گا, اور ہم میں سے اکثر بھگت چکے ہیں. کیوں بھائی؟
ہم میں سے اکثر بھگت چکے ہیں. باقی اس کا علاج ہے، اور اس کو ٹھنڈے سے بچائیں، ٹھنڈی ہوا سے بچائیں، پانی سے بچائیں، اور ایسے ہی ٹھنڈی چیزوں سے بچائیں، اور گرم چیزیں کھائیں جیسے منقع ہے، دودھ میں ابال کے اس کو پلائیں، تاکہ یہ ہے کہ اندر یہ کہیں رہ نہ جائے. اگر یہ رہ جائے تو پھر یہ مستقل ایک بیماری بن جاتا ہے، یہ پھر بخار کی کیفیت ہوتی رہتی ہے، بخار باہر نکل جائے اس کا. لیکن لال کپڑا نہ پہننا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بدشگونی ہے، اور بدشگونی ایمان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، کسی کپڑے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. مفتی صاحب کیا لفظ ہے، کسی نے ہمیں زکوٰۃ دی تو وہ اتنی رقم ہے کہ صاحب نصاب کے برابر، تو کیا ہم اسی زکوٰۃ کی رقم پر بھی زکوٰۃ ادا کریں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر آپ کو کسی نے زکوٰۃ دی، مثلا جیسے آج کل 1,12,000، یہ بعض تو کہتے ہیں کہ 1,02,000 3,000 4,000 پہ بھی ہو جاتی ہے. اگر کسی نے اتنی آپ کو زکوٰۃ دے دی ہے تو آپ، اول تو منع ہے کہ اتنا نصاب کے بقدر کسی کو یکمشت زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے. مثال کے طور پر ان کی ضرورت اگر بڑی ہے تو پھر کیا ہے کہ میاں بھی مستحق ہیں، بیوی بھی مستحق ہیں، تو کچھ میاں کو دے دیں، کچھ بیوی کو دے دیں، ڈیوائڈ کر کے دے دیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا، اور زکوٰۃ کی ہی نیت کر لیں. اور یہ کہنا کہ کیا اگر ہمارے پاس نصاب کے بقدر زکوٰۃ آ گئی تو ہم پر زکوٰۃ آئی، یعنی آپ پر زکوٰۃ آئے گی اگر آپ کے پاس یہ پیسہ 1 سال تک باقی رہا تو، ٹھیک ہے نا جی. آپ صاحب نصاب تو ہوئے، مثلا آج 1 رمضان کو آپ کو 1.25 لاکھ روپیہ مل گیا، صاحب نصاب ہو گئے، تو حال علیہ الحول، اس پر 1 سال بیت جاوے. جب اگلا سال 1 رمضان مثلا آئے گی تو پھر کیا ہوگا، آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، بشرطے کہ یہ پیسہ آپ کے پاس محفوظ بھی ہو، موجود بھی ہو. سمجھ آ گئی؟ پھر زکوٰۃ لازم ہوگی، اس کے علاوہ نہیں ہوگی. دعا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ جل جلالہ دین متین کی سچی سمجھ نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ.